السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا گینگرینس یعنی کہ گوشت کا مردہ ہونا۔ گینگرین ایک سنگین اور ممکنہ طور پر جان لیوا طبی حالت ہے جس کی خصوصیت جسم کی بافتوں کی موت ہوتی ہے، جو عام طور پر خون کی فراہمی یا انفیکشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر انگلیوں، ہاتھ اور پاؤں جیسے اعضاء میں ہوتا ہے۔ اندرونی اعضاء اور گپٹھوں میں بھی گینگرین پیدا ہو سکتا ہے۔ گینگرین کی دو اہم اقسام ہیں۔ خشک گینگرین، یہ قسم اس وقت ہوتی ہے جب متاثرہ بافتوں کو خون کی سپلائی کم یا بند ہو جاتی ہے۔ اکثر اس کی وجہ شریانوں کا سخت یا تنگ ہونا اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشک گینگرین آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور عام طور پر شدید انفیکشن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ گیلی گینگرین، گیلی گینگرین اس وقت ہوتی ہے جب خون کی فراہمی میں خلل کے ساتھ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اس قسم کی گینگرین عام طور پر شدید صدمے، جلنے یا بعض انفیکشن سے منسلک ہوتا ہے۔ اسباب: گینگرین مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کی فراہمی میں کمی یا انفیکشن کی وجہ سے جسم کی بافتوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ گینگرین کی اہم وجوہات میں شامل ہیں: کم خون کی فراہمی، یہ گینگرین کی سب سے عام وجہ ہے اور اسے خشک گینگرین کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے کسی حصے میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ کئی حالات خون کی فراہمی میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں، بشمول ایتھروسکلروسس، چربی کے ذخائر کے جمع ہونے کی وجہ سے شریانوں کا سخت اور تنگ ہونا جو خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں۔ پیریفرل آرٹری ڈیزیز، ایک ایسی حالت جہاں اعضاء کو خون فراہم کرنے والی شریانیں تنگ یا بند ہو جاتی ہے۔ خون کے لوتھڑے، خون کی نالی میں جمنے کا بننا، خون کے بہاؤ میں رکاوٹ۔ چوٹ یا صدمہ، شدید چوٹیں یا فریکچر جو خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، متاثرہ حصے میں خون کے بہاؤ میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ انفیکشن، بعض صورتوں میں گینگرین بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو ٹشوز پر حملہ کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اسے نم یا گیلے گینگرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انفیکشن ایک کھلے زخم، جراحی، چیرا یا ایک چوٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے جو بیکٹیریا کو جسم میں داخل ہونے دیتا ہے۔ ذیابیطس، ذیابیطس کے شکار افراد کو بیماری سے وابستہ پیچیدگیوں کی وجہ سے گینگرین ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس اعصابی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور اعضاء میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے، جس سے وہ چوٹوں اور انفیکشن کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں جو گینگرین کا باعث بن سکتے ہیں۔ فراسٹ بائٹ، انتہائی سرد درجہ حرارت کی وجہ فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتی ہے، جو کہ گینگرین کی ایک اہم قسم ہے جو جمنے اور اس کے نتیجے میں جسم کی بافتوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جلنا، شدید جلنے سے جلد اور اندرونی بافتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے گینگرین کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دباؤ کے زخم، یہ وہ زخم ہے جو اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب کوئی شخص ایک طویل مدت تک ایک ہی پوزیشن میں رہتا ہے، جس سے خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے اور بافتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ مدافعتی نظام کی خرابی، بعض حالات جو مدافعتی نظام کو متاثر کرتے ہیں انفیکشن کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جو گینگرین کا باعث بن سکتے ہیں۔ علامات: خشک گینگرین کی علامات: خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے جلد کے پہلے پیلی یا نیلی نظر آتی ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ٹشو کے مرنے کے ساتھ یہ سیاہ یا گہرا بھورا ہو سکتا ہے۔ متاثرہ جگہ کو چھونے سے سردی محسوس ہو سکتی ہے اور اس شخص کو بے حسی یا احساس کم ہونے کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں ہلکے سے شدید درد ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے ٹشو مر جاتا ہے اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں، درد کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مردہ بافتوں اور صحت مند بافتوں کے درمیان ایک واضح لکیر یا حد ہوتی ہے۔ گیلے گینگرین کی علامات۔ گیلی گینگرین کے زیادہ شدید ہوتی ہے اور اس میں عام طور پر خون کے بہاؤ کے ساتھ انفیکشن شامل ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر علامات زیادہ واضح ہیں اور ان میں شامل ہو سکتے ہیں: متاثرہ جگہ سوجن ہو سکتی ہے اور سیال سے بھرے چھالے یا بدبودار مادے کے ساتھ زخم پیدا ہو سکتے ہیں۔ گیلی گینگرین اکثر متاثرہ حصے میں اہم درد اور تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے۔ گینگرین ٹشو کے آس پاس کا علاقہ سرخ نظر آتا ہے اور انفیکشن کی موجودگی وجہ سے گرم محسوس ہوتا ہے۔ نظامی علامات جیسے بخار، سردی لگنا اور بیماری کا مجموعی احساس ہو سکتا ہے اگر انفیکشن خون کے ذریعے پھیلتا ہے۔ علاج۔ گینگرین کا علاج ایک طبی ایمرجنسی ہے اور اس کا انحصار حالت کی قسم، حد اور شدت پر ہے۔ گینگرین کے علاج کے بنیادی ہدف گینگرین کے پھیلاؤ کو روکنا، مردہ بافتوں کو ہٹانا، انفیکشن پر قابو پانا اور زخموں کی شفا یابی کو فروغ دینا ہے۔ علاج کے اختیارات میں شامل ہو سکتا ہے: سرجیکل ڈپارٹمنٹ۔ یہ گینگرین کے علاج میں ایک اہم مرحلہ ہے، خاص طور پر گیلے گینگرین کے لیے۔ جراحی صفائی میں مردہ اور متاثرہ ٹشو کو ہٹانا شامل ہے تاکہ گینگرین کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور ایک صاف زخم کا بستر بنایا جا سکے جو مناسب طریقے سے ٹھیک ہو سکے۔ بعض صورتوں میں متعدد ڈپارٹمنٹ طریقہ کار ضروری ہو سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس۔ گیلے گینگرین کے لیے جہاں انفیکشن موجود ہے، انفیکشن کو کنٹرول کرنے اور علاج کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس ضروری ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا انتخاب انفیکشن کا باعث بننے والے بیکٹیریا کی قسم پر منحصر ہوگا اور اس سے نس کے ذریعے یا زبانی طور پر دیا جا سکتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے خشک گینگرین کے معاملات میں متاثرہ حصے میں خون کی فراہمی کو بحال کرنے کے لیے، یعنی بلاک شدہ شریانوں کو کھولنے اور خون گردش کو بہتر بنانے کے لیے اینجیوپلاسٹی یا ویسکولر سرجری جیسی تکنیکوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہائپربارک آکسیجن تھراپی۔ یہ ایک ایسا علاج ہے جس میں دباؤ والے چیمبر میں خالص آکسیجن سانس لینا شامل ہے۔ یہ بافتوں تک آکسیجن کی ترسیل کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے، جو زخم بھرنے میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر بعض قسم کے گینگرین کے معاملات میں۔ کٹوتی۔ سنگین صورتوں میں جہاں گینگرین وسیع اور ناقابل علاج ہو، انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس شخص کی جان بچانے کے لیے کاٹنا ضروری ہو سکتا ہے۔ زخم کی دیکھ بھال۔ خشک اور گیلے گینگرین کے دونوں کے لیے زخم کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے۔ ڈریسنگز اور زخم کے انتظام کی دیگر تکنیکوں کا استعمال حصے کو صاف رکھنے اور اسے مزید انفیکشن سے بچانے اور شفا یابی میں معاونت کے لیے کیا جاتا ہے۔ درد کا انتظام۔ درد سے نجات کے اقدامات جیسے درد کی دوائیں گینگرین اور کسی متعلقہ طریقہ کار سے وابستہ تکلیف کو سنبھالنے کے لیے تجویز کی جا سکتی ہیں۔ گینگرین کا فوری علاج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ تاخیر سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سیپسس یا زیادہ وسیع سرجری کی ضرورت۔ علاج کی مخصوص منصوبے کا تعین صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی حالت اور مجموعی صحت کی بنیاد پر کریں گے۔ روک تھام بھی ضروری ہے،
خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں ذیابطیس کی بیماری جیسی بنیادی حالتوں کی وجہ سے گینگرین ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ان حالات کا نظم و نسق اور زخم کی اچھی دیکھ بھال پر عمل کرنے سے گینگرین کی نشو و نما کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے اور گینگرین جیسی پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ طبی چیک اپ اور کسی بھی ممکنہ مسائل کے لیے ابتدائی مداخلت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔